الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. بابا سے بلند صلوات. سب سے پہلے عاموں کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. کافی ماشاءاللہ وقت ہو گیا, زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی, بس ایک دو باتیں کرنی ہیں. ایک دو باتیں اپنے بچوں کے لیے کرنی ہیں اور ایک دو باتیں بڑوں کے لیے کرنی ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں اپنی گزارشات جو ہے آپ تک پہنچا سکیں. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ جو ہم ولادت و ایام ولادت اور شہادت مناتے ہیں, یہ واقعاً زندہ قوموں کا یہ شیوا ہے کہ اپنے رہبروں کی خوشی میں وہ خوشی کریں اور ان کے غم میں وہ غم منائیں. اور خوش نصیبی ہے, خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے امام علی اور امام حسن امام حسین ہیں. بہت بڑی نعمت ہے, اور جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو اس کے مقابلے میں شکر ہے. اللہ کی طرف سے جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں علی اور حسن حسین جیسا امام عطا کیا ہے. دیکھیے کہ بہت سے دنیا میں ادیان ہیں, لیکن اللہ نے قرآن کے اندر جو اپنا پسندیدہ دین ہے اسے اسلام قرار دیا ہے کہ میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام کے 4 مراحل ہیں, 4 درجے ہیں: شریعت, طریقت, حقیقت اور معرفت. معرفت ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں, اور معرفت کے حوالے سے بہت بڑا درس ہے اور بہت بڑا کہ جو بھی آپ نے کام انجام دینا ہے, جو بھی عبادت آپ نے انجام دینی ہے, وہ معرفت کے ساتھ. بغیر معرفت کے وہ عبادت, وہ کام قابل قبول نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو اس کی معرفت ہونی چاہیے. اور جب آپ اس کی معرفت حاصل کریں گے تو آپ کا دل جو ہے, وہ لگاؤ جو ہے اس کام کے لیے زیادہ ہوتا جائے گا. اور جب بغیر معرفت کے آپ اس کام کو انجام دیں گے تو گویا آپ اس کام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, معرفت ہی نہیں ہے, ہدف کو نہیں پہنچ پائیں گے. جتنی اس کام کی معرفت ہوگی اتنا ہی آپ کا دل اس کام میں لگے گا. اور اسلام کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اسلام کے لیے جو ہے وہ معرفت کا ہونا ضروری ہے. جب آپ اسلام کی معرفت حاصل کر کے, اللہ کے دین کی معرفت حاصل کر کے میلاد منائیں گے, اس کا اور مقام ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں اپنے بچوں کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ آج جس امام کی معرفت ہے وہ معصومین میں سے 4تھے نمبر پہ ہیں, امام حسن علیہ السلام. اپنے بچوں کے لیے لقب ان کا کیا ہے؟ مجتبیٰ. اور بھی القاب ہیں, مولا کے بہت زیادہ القاب ہیں. تقی بھی القاب ہے, طیب بھی القاب ہے.
اور والد کا نام کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام. والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ولادت کب ہوئی؟ 15 رمضان المبارک. اور پھر شہادت کب ہوئی؟ 28 صفر. کہاں پہ دفن ہے؟ مدینہ المنورہ. یہ ابتدائی معلومات ہیں اور امام علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے ہیں کہ ہمیں کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ معصومین میں سے چوتھے نمبر پہ ہیں اور امام میں سے دوسرے نمبر پہ ہیں. پھر امام علیہ السلام کے حوالے سے ان کی آپ دیکھیے کہ بہت سے معجزات ہیں اور بہت سے معجزات کے ساتھ ساتھ جب امام علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے اور بہت سے عزیز و اقارب جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی اس کا نام تجویز کیا جائے. نام کیا رکھنا چاہیے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نانا نام رکھے گا, کوئی کہتے ہیں دادا نام رکھے گا, کوئی کہتے ہیں کہ نانی نام رکھے گی, دادی نام رکھے گی. امام علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں, نام کون رکھ رہا ہے؟ یہاں ہی سے آپ فضیلت کو سمجھیں گے, مقام کو سمجھیں گے. سارے جب اکٹھے ہوئے, پیغمبر اسلام اکٹھے ہوئے, سارے عزیز و اقارب اکٹھے ہو گئے, ہر شخص نام تجویز کر رہا تھا. اتنے میں حضرت جبرائیل ایک رومال لاتے ہیں, پیغمبر اسلام کو وہ رومال پیش کرتے ہیں اور جب رومال کو کھولا اس رومال پہ لکھا ہوا تھا اس کا نام حسن رکھ دیا. گویا امام علیہ السلام کا نام جو ہے اللہ نے خود تجویز کیا ہے. اور روایات کے اندر ہے کہ امام حسن, امام حسین علیہ السلام کا نام جو ہے اس سے پہلے کسی کا نہ تھا. صرف امام حسن, امام حسین علیہ السلام کا نام سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھا تھا اور وہی نام جو ہے امام حسن, امام حسین علیہ السلام نام رکھا گیا تھا. اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کا اخلاق, ان کا تقوی دیکھیے کہ امام علیہ السلام پیدل حج کو جایا کرتے تھے. آج اس دور میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جہازوں پہ جاتے ہیں اور جہازوں پہ بھی جا کے بھی جب وہ حج کر کے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ ارکان جو ہے واقعی اگر حج کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے تو بندہ تھک جاتا ہے. امام علیہ السلام پیدل حج کو جاتے تھے. تاریخ میں کئی حج امام علیہ السلام نے پیدل انجام دیے ہیں اور ایک روایات کے اندر ہے کہ بغیر جوتوں کے وہ سفر کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہمارے امام ہیں اور ان اماموں کی ہم ولادت و شہادت ملا کر جب مناتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی سیرت کو اپنائیں. دیکھیے کہ ان کا تقوی اتنا کہ وہ جب وضو, نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور زہد اتنا کہ جو بھی سائل آتا ہے اسے خالی نہیں بٹھاتے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے اور ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے 10,000 درہم چاہیے. امام کا وہاں سے گزر ہوا اور امام گھر گئے اور وہ 10,000 درہم اس سائل کو بھجوا دیے.
پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا امام آپ تو فاقہ کرنے والے ہیں اور آپ نے اس کا جو ہے سائل کا سوال، اس نے آپ سے سوال بھی نہیں کیا، صرف آپ نے سنا ہے اور آپ نے 10,000 درہم اس کو پہنچا دیے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، امام نے فرمایا ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میرے میں عادت یہ ہے کہ میں بندوں کو دیتا ہوں، اللہ نے مجھ کے اندر یہ عادت ڈال رکھی ہے کہ میں لوگوں کو دوں، اور اگر میں اس کو نہ دیتا، وہ دینے والا اپنی عادت چینج کر لیتا، کیا ہوتا؟ امام علیہ السلام، اگر ہم محب ہیں عزیزان محترم، محب ہونا اور بات ہے، پیروکار ہونا اور بات ہے، محبت کرنے والا، محبت آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں محبت آپ کر سکتے ہیں، محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، پیروکار بننا اور بات ہے۔ پیروکار کیا ہے؟ کہ امام کے قدم پہ قدم رکھنا، تھوڑا سا بھی فاصلہ آ گیا پیروکار نہیں رہیں گے، محب کہلائیں گے، امام کے پیروکار نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ فاصلہ آ گیا ہے۔ پیروکار وہ ہوتا ہے جو امام کے ساتھ چلتا ہے بغیر فاصلے کے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بہت سے معجزات ہیں، اخلاقیات دیکھیں کہ پیغمبر خود امام حسن علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ گالی دیتا ہے، اللہ اکبر، اخلاق دیکھیے، وہ گالی دے رہا ہوتا ہے، جب وہ خاموش ہوتا ہے امام علیہ السلام اس کے قریب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے تو مسافر ہے، تجھے اگر سواری کی ضرورت ہے تو میں تجھے سواری دیتا ہوں، اگر بھوکا ہے میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، تیرے پاس گھر نہیں ہے میں گھر دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کے اندر سے آواز آئی کہ میرا کیا کردار ہے، اس شخص کا کیا کردار ہے۔ اس نے اپنے آپ کو امام کی قدم پہ گرایا، استغفار کی اور محب امام حسن بن گیا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، آپ لوگوں کو دعوت دو اچھے انداز میں، اخلاق کے ذریعہ، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں، دلیل و برہان کے ذریعہ، اخلاق کے ذریعہ، آپ جتنی دعوت اور جتنی تبلیغ، امر بالمعروف جتنا آپ کر سکتے ہیں اخلاق کے ذریعے کریں گے، اس کا اور مقام ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک واقعہ ہے اور ایک واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں کہ ایک اخلاق کے حوالے سے ہے کہ اخلاق کا کتنا اثر ہے کہ ایک شخص، ایک عالم دین کے گھر میں ایک چور داخل ہو گیا اور وہ چور آیا، گہرا اس نے دیکھا، اور مولانا کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ایک قالین کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا، وہ اس نے دیکھا کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، الماری میں کتابیں ہیں، جو ہے تصویریں پڑھی ہوئی ہیں، خاک شفا پڑھی ہوئی ہے، اس نے دیکھا کہیں اور نہیں، وہی اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے قالین کا ٹکڑا یہی مہنگا ہے، اس کو فولڈ کر کے وہ نکل رہا تھا۔ آگے سے وہ عالم دین جو ہے وہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے، انہوں نے اس کو دیکھا، چور ظاہر چور کا وہ تو پسینہ پسینہ ہونے لگا کہ مالک تو آ گیا ہے، لیکن اس عالم دین نے کہا بیٹا آپ بغیر بتائے آ گئے اور بغیر چائے پانی کے جا رہے ہیں، نہیں بیٹا آپ آئیے، اندر آئیے، آپ بیٹھیے، میں آپ کو چائے پیش کرتا ہوں، پانی پیش کرتا ہوں۔ وہ ظاہر چور چور ہوتا ہے، وہ تو اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ جان چھوڑے میں نکلوں، کہا نہیں بیٹا آپ بیٹھیے، وہ بیٹھ گیا اور خود اس عالم دین نے اس کے لیے چائے تیار کی۔
چاہے اس کو پیش کی، جب چاہے پی چکا، کہا کہ مجھے اجازت دی میں جاتا ہوں، کہا بیٹا نہیں، کھانا کھا کے جائے، اب کھانے کا ٹائم ہے۔ اب چور تھا، وہ تو کہتا تھا کہ مجھے اجازت ملے میں نکلوں، وہ نکل رہا تھا، وہ قالین کا ٹکڑا چھوڑ کے جا رہا تھا۔ عالم دین نے کہا کہ بیٹا یہ آپ کا قالین رہ گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے فولڈ کر کے اس کے ہاتھ میں دیا، اور ساتھ جو ہے چور کے ساتھ جو ہے مین گیٹ تک جاتے ہیں، مین گیٹ سے جب سیاح کرنے لگے، اس کو ودا کرنے لگے، ہاں بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کے بزرگوں کی جگہ ہوں، ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ اور وہ چور ظاہر چور تھا، جب اس نے یہ بات سنی، اس کے اخلاق کو دیکھا، وہ اس نے اپنے جتنے گناہ کیے تھے اس نے استغفار کی، اور وہ برائیوں سے چھوڑ کے وہ محب اہل بیت بن گیا۔ یہ اخلاقیات کا اثر ہے۔ اگر آپ نے اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے کردار کے ذریعہ، اگر آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے دین کی طرف دلیل اور برہان کے ذریعہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے کردار کے ذریعہ، اس لیے کہ کردار بہت بڑی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خود امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے ہے، امام حسن علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ اپنی زندگی میں وہ کتنے عابد تھے، وہ وضو کرتے تھے نماز کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ کیا تھا وہ ہمیں بتا رہے تھے، یاد رکھو جب اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جاؤ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے استغفار کرو، اور استغفار کر کے اللہ کا شکر بجا لو، اپنا سر سجدے میں رکھو کہ اے اللہ تو نے ہمیں علی اور حسن اور حسین جیسا امام عطا کیا۔ یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم پہ جو ہے یہ مکتب تشیع ایک نظریے کا نام ہے، مکتب تشیع ایک یونیورسٹی کا نام ہے، مکتب تشیع ایک معرفت کا نام ہے۔ یہ جو ہم علموں کو سجدہ کرتے ہیں، ذوالجلال کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تشیع نہیں ہے، یہ خرافات ہیں۔ ہم ذوالجلال کو سجدہ نہیں کرتے، ہم علموں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور عالم دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ بارے رات تو نے ہمیں عباس جیسا رہبر عطا کیا، ہمیں عباس جیسا رہبر عطا کیا، حسین جیسا رہبر عطا کیا، علی جیسا رہبر عطا کیا، حسین جیسا رہبر عطا کیا۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، اس لیے کہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہر عبادت کی روح جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ روح کو اگر نکال دیا جائے جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور ولایت کے بغیر جو ہے، اور جو بغیر ولایت کے حج کرتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہے، جو ولایت کے بغیر نماز پڑھتا ہے نماز قبول نہیں ہے۔ حج کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے، نماز کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے، کربلا میں جائیے۔ کربلا آپ کو بتائے کہ
گی، معرفت دے گی حج کیسے کرنا ہے، کربلا آپ کو بتائے گی، معرفت دے گی نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور اسی لیے آیت اللہ باجت فرماتے ہیں کہ جب آپ مجالس پہ جا رہے ہو، پوچھنے والا کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہیں تو مجلس کا نام نہ کہا کرو ہم کربلا جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مجالس معرفت کربلا دیتی ہے، یہ مجالس معرفت امام دیتی ہے، یہ مجالس معرفت توحید دیتی ہے۔ یہ درسگاہ ہے، یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور بغیر معرفت کے جو ہے وہی عبادت قبول نہیں ہے۔ معرفت کے ساتھ ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب شرط ہے، محب ہونا شرط ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس جبرائیل تشریف فرما تھے، گفتگو جاری تھی، اتنے میں ایک نوجوان داخل ہوتا ہے، جبرائیل تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا جبرائیل اس شخص کو جانتے ہو، اس نوجوان کو جانتے ہو؟ جبرائیل نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، اس کا مجھ پہ استاد ہونے کا حق ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، کیسے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا اور اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ بتا تو کیا ہے میں کیا ہوں، میں جواب نہیں دے پا رہا تھا، میں پریشان تھا، اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے اور اس نے کہا جبرائیل کل انا جبرائیل وانت رب الجلیل، کہہ دے میں جبرائیل اور تو رب جلیل ہے۔ اس شخص نے، اس نوجوان نے میری اس مشکل کو حل کیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جبرائیل تیری کتنی عمر ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، اس ستارے کو میں نے 30,000 بار دیکھا ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے یہ سنا، کہا جبرائیل کیا اس ستارے کو پہچان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پیغمبر اسلام نے جب یہ سنا کہا علی قریب آئیے، علی کو قریب بلایا، کہا علی اپنی پیشانی سے عمامہ پیچھے کیجئے، علی نے اپنا عمامہ پیشانی سے پیچھے کیا، ایک پیشانی سے نور ابھرا، وہ نور کیا تھا؟ کہا جبرائیل کہنے یا رسول اللہ یہ وہی نور ہے۔ یہ وہی نور ہے جسے میں دیکھ رہا تھا۔ عزیزان محترم، ولایت وہ چیز ہے جسے فرشتے بھی قبول کرتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ جبرائیل نے بھی قبول کیا، وجود میں آیا۔ سلوات پڑھی محمد والا۔ اسی طرح آپ دیکھیے، آپ گئے ہوں گے، آپ نے زیارتیں کی ہوں گی، مولا جنہوں نے نہیں کی ہم دعا کو ہیں مولا نجف کی زیارت نصیب فرمائے۔ مولا علی علیہ السلام ایک طرف حضرت آدم سو رہے ہیں، نوح سو رہے ہیں، کیوں اتفاقی بات نہیں ہے، کیوں سو رہے ہیں؟ ایسے اتفاقاً ہو گیا ہے؟ کیا بات؟ ایسے نہیں ہے، اس لیے کہ علی نے انبیاء کو بچایا ہے، علی نے انبیاء کو بچایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، بس یا علی مدد کہہ کے یہ دل میں لے جانا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر آپ عبادت انجام دے رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہونی چاہیے، اور بغیر ولایت کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور اگر آپ محب ہیں اور کہیں بغیر نماز کے ہم چلے جائیں گے، اللہ اکبر، نہیں۔ مولا علی کا وہ جملہ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ مجھے جیسے تلاش کی میں نے ایسے تجھے پا لیا۔
بارے الہا آپ مجھے ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. آگے بڑھ کے فرمایا میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے میں تیرا عبد ہوں. علی علیہ السلام اور ان کی پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام عزیزان محترم، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمیں یہ ایام ملتے ہیں ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور ان کی سیرت کو اپنا کر اپنے اندر انقلاب لانا چاہیے، اور اپنی خود سازی کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے ماننے والے، ہم آیا ان کو تو مان رہے ہیں، ان کی مان رہے ہیں یا نہیں؟ ہم ان کو مان رہے ہیں، ان کی مان رہے ہیں یا نہیں؟ دعا گو خدا بند متعال ہمیں صحیح معنوں میں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے نام جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری یہ گزارسی اس محفل کو عبادت شمار فرما. مومنین مومنات شرعی حاجات لے کے آئے بارے کی حاجات کو پورا فرما. امام زمانہ کا جلدی ظہور فرما. امام زمانہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. جو مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے بارے ان کی مغفرت فرما. ہمارے رات واسطہ محمد و آل محمد کا اسماء سیام کے صدقے سے ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما. ہمارے استادوں کے گناہ معاف فرما. ہمارے دوستوں کے گناہ معاف فرما. ہمارے رات واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات حج و زیارات کی تمنا رکھتے بارے ان کی تمنا کو پورا فرما. ہمارے رات واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات فرما. اسلام کی نصرت فرما. اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمارے رات واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. ہمارے رات واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات بیمار واسطہ جیسے امام سجاد کی بیماری کا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے رات واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے رات واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، جو مومنین مومنات مشکلات میں ان کی مشکلات کے حل کے لیے، اور جو مومنین مومنات مقروض ہیں ان کے قرض ادا کے لیے، مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو شفا یابی کے لیے، اما یجیب کی دعا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اللهم كل نبيك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عهد الصلاة وفي كل وتمتعه